अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। सबसे पहले तो आप सब बच्चों से माज़रत के साथ कि मैं पिछले 2 दिन से आप सबके मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं नई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो आज कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें एक वीडियो अपलोड कर दूँ, बाकी इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल करूँगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अकल्चरेशन एंड असेमिलेशन। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अकल्चरेशन। अकल्चरेशन से क्या मुराद है। आज के दौर के हवाले से अगर हम इस बारे में बात करें तो अकल्चरेशन से मुराद किसी फ़र्द या किसी ग्रुप का किसी नए माहौल, नए कल्चर, नई नॉर्म्स या वैल्यूज़ में आना, उनको अडॉप्ट करना और इस तरीके से अडॉप्ट करना कि उनकी जो अपनी शनाख्त है वो भी बरकरार रहे, उनकी अपनी शनाख्त भी उससे डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए, मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह से दूँगी कि कोई अगर पर्सन जो है वो हमारी कंट्री में आता है, हमारा एक कल्चर है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कोई हमारे कल्चर में आता है, हमारे कल्चर को अडॉप्ट करता है, ठीक है, हमारे कल्चर का पार्ट बनता है। लेकिन वो इस तरह से हमारे कल्चर का पार्ट बनता है कि वो अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको भी साथ लेकर चलता है और हमारे कल्चर को भी अडॉप्ट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारे पाकिस्तानी दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो वहाँ जाकर जिस भी कंट्री का पार्ट बनते हैं वो वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को अडॉप्ट तो करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ रहना होता है, सर्वाइव करना होता है और सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और कल्चर्स को आप अडॉप्ट करें। अब वो वहाँ जाकर उनके कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं, उनकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को भी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन सॉरी लेकिन साथ में उनका जो अपनी वैल्यूज़ होती हैं, उनका अपना कल्चर होता है, वो उसको भी डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो अकल्चरेशन से मुराद सोशल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल लेवल पर ऐसा एक प्रोसेस है जो दो डिफरेंट कल्चर्स के आपस में मिलने से बनता है और वो दो कल्चर आपस में इस तरह से मिलते हैं कि वो दोनों कल्चर अपनी अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अपनी अपनी नॉर्म्स को अपनी जगह बरकरार रखते हैं, यानी वो एक दूसरे पर इम्पेक्ट नहीं डालते हैं, वो एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होते हैं, बल्कि वो दोनों पैरेलल चलते हैं। वो एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर हम ये कहें कि अकल्चरेशन से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो है वो एक नए कल्चर के वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है, जिसके नतीजे में वो उस कल्चर में अपनी एक जगह बनाने में कामयाब होता है। इसी तरीके से कोई दूसरा पर्सन जब एक कल्चर में आता है या एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाता है, तो वो जब उनकी वैल्यूज़ को, उनकी नॉर्म्स को, उस कल्चर को अडॉप्ट करता है, तो उसके नतीजे में वो कल्चर उसको इतनी स्पेस देता है कि वो उसे उस जगह पर एडजस्ट होने में एक अच्छा मौका फ़राहम करता है या वो बड़ी आसानी से उस नए माहौल में, उस नई जगह पर एडजस्ट हो जाता है। मगर वो इस तरीके से एडजस्ट होता है कि उसकी अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं उससे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एज़िमिलेशन। व्हाट इज़ एज़िमिलेशन? एज़िमिलेशन से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन जो है वो अपनी जो उसका कल्चर होता है, उसकी नॉर्म्स होती हैं, उसको एक्सेप्ट तो करता है, मानता तो है, लेकिन वो जिस जगह रह रहा होता है वहाँ का जो कल्चर होता है वो डोमिनेट होता है या जो होस्ट कल्चर होता है उसे उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। यानी अपने कल्चर को वो एक साइड पे रख देता है, अपने कल्चरल वैल्यूज़ को जानते बूझते हुए कि उसकी कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं या उसका जो नॉर्म्स हैं वो क्या हैं या उनकी क्या वैल्यू है,
ان سب کو جانتے ہوئے بھی وہ مجبوراً یا اس کی جس کلچر میں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بائی فورس اس کو اس کرنٹ کلچر کی جو نارمس اینڈ ویلیوز ہوتی ہیں وہ اڈاپٹ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم اینتھروپولوجی یا سوشیالوجی میں اگر ایگزامینیشن کی جو پروسیس ہے اس کی بات کریں تو اس سے مراد کہ انڈیویژولز یا گروپ کا ایک ایسا یہ پروسیس ہے جس میں مختلف جو ہے وہ ایتھنک گروپ سے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ ڈفرینٹ ایریا سے، ڈفرینٹ کنٹری سے، ڈفرینٹ ایتھنک گروپ سے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہوئے بھی جو ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے، ڈومیننٹ جو بھی سوسائٹی ہوتی ہے وہ اس کا پارٹ بن جاتے ہیں، یعنی وہ اس کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ اس کلچر کو اپنا لیتے ہیں جہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ان کا ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ان کی اپنی نارمس اینڈ ویلیوز ہوتی ہیں، وہ وہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ان کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے جو کہ جس ڈومیننٹ کلچر میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ جب ہماری کنٹری میں کوئی فارنرز آتے ہیں تو ہمارے تو خیر یہاں پر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز میں کسی قسم کی کوئی اسٹرکٹنیس ہے ہی نہیں، بٹ جب ہم فارن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کنٹریز کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہاں کے جو کلچر ہے، وہاں کے نارمس اینڈ ویلیوز ہیں، اگر ہم ان کو اڈاپٹ نہ کریں تو وہاں پر اس کی بہت کڑی سزائیں دی جاتی ہیں، اور گورنمنٹ بائی فورس جو ہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپنے کلچر کی امپلیمنٹیشن کرواتی ہے، اور ہم وہاں مجبور ہوتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر وہ ایک ہوسٹ کلچر ہوتا ہے اور وہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب ہم نے وہاں پہ سروائیو کرنا ہوتا ہے، ہم نے وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے وہاں پر ایک اچھا نارمل لائف گزارنی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں وہاں پر ان کے رولز ریگولیشنز، ان کے نارمس اینڈ ویلیوز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم ان دونوں کا ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں کہ کلچریشن اور ایگزامینیشن میں کیا ڈفرینس ہے۔ جو سب سے پہلا ڈفرینس ہے، پہلے تو میں یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈفرینس کے کوشچن لکھنے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات آپ بچوں سے کہتی ہوں کہ ڈفرینس کا کوشچن ہمیشہ آپ اس طریقے سے لکھیے کہ جن دو چیزوں کے بیچ میں آپ سے ڈفرینس پوچھا گیا ہے پہلے آپ ان دونوں چیزوں کو ڈیفائن کیجیے، اور اس کے بعد ایک لائن ڈرا کر کے، لائک اب آپ نے کلچریشن اینڈ ایگزامینیشن کا ڈفرینس دینا ہے تو ایک لائن ڈرا کریں گے، ایک سائڈ پر آپ کلچریشن لکھیں، ایک سائڈ پر آپ ایگزامینیشن لکھیں، اور پوائنٹ کے ساتھ آپ ان دونوں کے جو ڈفرینسز ہیں اس کو وہاں پر آپ انٹرپریٹ کریں گے۔ بٹ یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ آیا آپ کا جو پیپر ہے وہ کتنے مارکس کا ہے، جو کوشچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ کتنے نمبر کا ہے، وہ 2 نمبر کا ہے، وہ 4 نمبر کا ہے، 5 کا ہے، 7 کا ہے، یا 10 نمبر کا ہے۔ جتنے نمبر کا آپ سے سوال پوچھا جائے گا اس کے اکارڈنگلی آپ نے جو ہے وہ کوشچن جو ہے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کتنا ڈیٹا آپ لکھیں گے کہ جو آپ کے جو مارکس ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہے اس کی نیڈ کو فلفل کر رہا ہے۔ تو جو سب سے پہلا ڈفرینس ہے کلچریشن اور ایگزامینیشن میں، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کلچریشن سے مراد ایک ایسا پروسیس ہے جس میں دو کلچر جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، اور اس طرح سے ملتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر کوئی ایسا خاص امپیکٹ نہیں ڈالتے، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی ویلیوز اور اپنی نارمس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جبکہ ایگزامینیشن جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں جب دو کلچر ملتے ہیں تو اس میں جو ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے، ڈومیننٹ نارمز اینڈ ویلیوز ہوتی ہیں، وہ ان کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے بائی فورس۔ سیکنڈ ڈفرینس جو ہے ان کا، وہ جو کلچریشن ہوتا ہے وہ ایک والنٹری پروسیس ہے، جبکہ جو ایگزامینیشن ہے یہ ایک پرماننٹ پروسیس ہے۔ کلچریشن جو ہے یہ ایک چھوٹے گروپ کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کی نارمز اینڈ ویلیوز ہوتی ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے
ایک بڑا جو گروپ ہوتا ہے اس کی کلچر، اس کی رواج رسمیں ان کو اڈاپٹ کرتا ہے، جبکہ ایزیمولیشن میں یہ نارمس اینڈ ویلیوز جو ہیں وہ بائی فورس جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں، جو کہ ایک پرسن کسی ڈومیننٹ سوسائٹی کا پارٹ جب بنتا ہے تو وہاں کے نارمس اینڈ ویلیوز کو بائی فورس اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم کلچریشن کی اس کی بات کریں ایگزامپلس کی، تو اس میں جو ہے ٹو کوزین ٹوگیدر، بورونگ پیس آف کلوتھس فرام اندر کلچر اینڈ لیونگ اے بائلنگول ہوم، یہ سب ہیں، یہ ایگزامپلس ہیں کلچریشنس کی۔ اور اسیمیلیشن کی جو مثال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہمارے پاکستانی دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں کی نارمز ویلیوز، وہاں کی جو زبان ہے، وہاں کی جو بھی وہاں کی بیسکس ہیں وہ ان کو اس طرح سے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ بائی فورس ان چیزوں کو کرتے ہیں نا اڈاپٹ، تو پھر انہیں ان چیزوں کو وہ چاہیں یا نہ چاہیں سیکھنا پڑتا ہے، اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ جب وہ واپس اپنی کنٹریز میں آتے ہیں تو یہاں آ کر بھی وہ وہی لینگویج بول رہے ہوتے ہیں، وہ انہی رولز ریگولیشنز، انہی ویلیوز، انہی کلچرز کو یہاں پر بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس نئے ماحول میں، نئے کلچر میں رہ رہ کر وہ اسے اتنا یوز ٹو ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہی ان کا کلچر ہے۔ تو اس لیے وہ جب واپس آتے ہیں تو واپس ان کا جو اپنا کلچر ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں، اس میں ایڈجسٹ کرنے میں ان کو کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ کلچریشن ورسز ایزیمولیشن تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے انٹرپریٹ بھی کر لیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔